بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تجلی ذات جب چلا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غایت و انبساط میں عرض کیا، اللہ جب تو نے مجھ کو لذت و کیف و سماع سے نوازا ہے تو پھر لذت مشاہدہ و دیدار سے کیوں محروم رہوں، اس سے بھی سرفراز فرما۔ وہاں سے جواب ملا، موسیٰ علیہ السلام تم مشاہدہ ذات کی تاب نہ لا سکو گے، اچھا دیکھو ہم اپنی ذات کی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کریں گے، اگر یہ اس تجلی کو برداشت کر لے تو پھر تم یہ سوال کرنا۔ اس کے بعد کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی تجلی نے ظہور کیا تو پہاڑ کا حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس نظارے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے اللہ برتر کی حمد و ثنا کی اور اپنے سوال سے رجوع کیا اور کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں کہ تیرے جمال کی تجلی و عرفان و نمود و حق میں کوئی کمی نہیں، نقصان صرف میری اپنی ہستی کے عجز و بجارگی کا ہے۔ اس راز و نیاز کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہو اور اپنی قوم سے کہنا کہ وہ بھی ان احکام پر اس طرح عمل کریں کہ جو عمل نیک جس قدر زیادہ قرب الہی کا سبب بنے اس کو دوسرے عمل پر ترجیح دیں۔ میں نے اس کتاب میں تمہاری دینی اور دنیاوی فلاح کی تمام تفصیلات بیان کر دی ہیں اور حلال و حرام، محاسن و مغائب، فرض تمام امر و نہی کو کھول کر بیان کر دیا ہے، یہی میری شریعت ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم کو ہدایت پہنچنے اور اس کی صداقت پر دلائل اور روشن حجت آ جانے کے باوجود بھی سمجھ سے کام نہ لے اور گمراہی اور باپ دادا کی بری رسم ہی پر قائم رہے اور اس پر اصرار کرتی رہے تو پھر ہم بھی اس کو اس گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے پیغام حق میں اس کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ انہوں نے قبول حق کی استطاعت اپنی متمرانہ سرکشی کی بدولت ضائع کر دی۔ قرآن عزیز نے اسی حقیقت کو اس انداز میں بیان کیا ہے، جو لوگ ناحق اللہ کی زمین میں سرکشی کرتے ہیں ہم اپنی نشانیوں سے ان کی نگاہیں پھرا دیں گے، وہ دنیا بھر کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہ لائیں گے، اگر وہ دیکھیں ہدایت کی سیدھی راہ سامنے ہے تو کبھی اس پر نہ چلیں، اگر دیکھیں گمراہی کی ٹیڑھی راہ سامنے ہے تو فوراً چل پڑیں۔ ان کی ایسی حالت اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہماری نشانیاں جھٹلاتے ہیں اور ان کی طرف سے غافل رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور آخرت کے پیش آنے سے منکر ہوئے تو ان کے سارے کام اخارت ہو گئے، وہ جو کچھ بدلہ پائیں گے وہ اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ انہی کے کرتوتوں کا پھل ہوگا جو دنیا میں کرتے رہے۔ اسی اثنا میں ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو حیرت زدہ بھی کہہ سکتے ہیں اور افسوسناک بھی۔ اس واقعے سے بنی اسرائیل کی ذہنیت اور اخلاقی پستی سے بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے، یعنی جبل طور پر یا رب کے پہاڑ پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم سے راز و نیاز اور بنی اسرائیل کے لیے آئین الہی تورات حاصل کرنے میں مشغول تھے، اور نیچے وادی سینا میں بنی اسرائیل نے سامری کی قیادت میں خود ہی اپنا معبود گوسالہ منتخب کر کے اس کی سمادھی لگا لی اور پرستی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر تورات لینے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ میرے اعتکاف کی مدت 1 ماہ ہے، مدت پوری ہونے پر فوراً تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام تمہارے پاس موجود ہیں، یہ تمہارے اعمال کے نگران رہیں گے، مگر جبل طور پر جا کر وہ مدت 30 کے بجائے 40 دن ہو گئی۔ اس تاخیر سے ایک شخص سامری نے فائدہ اٹھایا، اس نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاخیر سے مضطرب ہو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے وہ تمام زیورات میرے پاس لے آؤ جو تم نے مصریوں سے مستعار لیے تھے اور پھر واپس نہ کر سکے تو میں تمہارے فائدے کی ایک بات کر دوں۔ سامری ظاہری مسلمان تھا مگر اس کے دل میں کفر و شرک کی نجاست بھری ہوئی تھی۔ پس جب بنی اسرائیل نے تمام سونے کے زیورات لا کر اس کے حوالے کر دیے تو اس نے ان کو بھٹی میں ڈال کر گلا دیا اور اس سے گوسالہ بچھڑے کا جسم تیار کیا اور پھر اپنے پاس سے ایک مشت خاک اس کے اندر ڈال دی۔
اس ترکیب سے گوسالے میں آثار حیات پیدا ہو گئے اور وہ بچڑے کی آواز بھائیں بھائیں بولنے لگا۔ اب سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی اور بھول ہو گئی کہ وہ اللہ کی تلاش میں طور پر گئے، تمہارا معبود تو یہ موجود ہے۔ یہ صدیوں تک مصر کی غلامی نے بنی اسرائیل میں مشرکانہ رسوم و عقائد کو پھیلا دیا تھا، اور وہ اس رنگ میں کافی حد تک رنگے جا چکے تھے، اور گوسالہ پرستی مصر کا قدیم عقیدہ تھا، اور ان کے مذہب میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس لیے ان کے ایک بڑے دیوتا ہورس کا منہ گائے کی شکل کا تھا، اور وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کرۂ زمین گائے کے سر پر قائم ہے۔ سامری نے جب بنی اسرائیل کو ترغیب دی کہ وہ اس کے بنائے ہوئے گوسالے کو اپنا محبوب سمجھیں اور اس کی پوجا کریں، تو انہوں نے بآسانی اس کو قبول کر لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ تو گمراہی کا راستہ ہے، مگر انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائیں ہم اس سے باز آنے والے نہیں۔ یہاں جب یہ نوبت پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے سے مطلع کر دے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام تم نے قوم کو چھوڑ کر یہاں آنے میں اس قدر جلدی کیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اس لیے کہ تیرے پاس جلد حاضر ہو کر قوم کے لیے ہدایت حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو بتایا کہ جس کی ہدایت کے لیے تم اس قدر مضطرب ہو وہ اس گمراہی میں مبتلا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو سخت رنج ہوا اور غصے و ندامت کے ساتھ قوم کی طرف واپس ہوئے، اور قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے ایسی کون سی تاخیر ہو گئی تھی جو تم نے یہ آفت برپا کی؟ یہ فرماتے جاتے تھے اور غیظ و غضب میں کانپ رہے تھے، حتیٰ کہ ہاتھ سے تورات کی الواح بھی گر گئیں۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، مصریوں کے زیورات کا جو بوجھ ہم ساتھ لیے پھر رہے تھے وہ سامری نے ہم سے مانگ کر یہ سوانگ بنا لیا اور ہم گمراہ کر دیا۔ شرک منصب نبوت کے لیے ایک ناقابل برداشت اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گرم مزاج تھے، انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی گردن پکڑ لی اور داڑھی کی جانب ہاتھ بڑھایا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، برادر، میری مطلب کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے ان کو ہر چند سمجھایا مگر انہوں نے کسی طرح نہیں مانا، اور کہنے لگے کہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائیں ہم تیری بات سننے والے نہیں، بلکہ انہوں نے مجھے کمزور پا کر میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو خیال کیا کہ اب اگر ان سے لڑائی کی جائے اور مومنین کاملین اور ان کے درمیان جنگ برپا ہو تو کہیں مجھ پر الزام نہ لگایا جائے کہ میرے پیچھے قوم میں تفرقہ ڈال دیا، اس لیے میں خاموشی کے ساتھ تیرا منتظر رہا۔ پیارے بھائی، تو میرے سر کے بال نہ نوچ اور نہ داڑھی پر ہاتھ چلا اور اس طرح دوسروں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معقول دلیل سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ان کی جانب سے دور ہو گیا، اور اب سامری کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا، سامری، تو نے یہ کیا سوانگ بنایا ہے؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایسی بات دیکھی جو ان اسرائیلیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی، یعنی غرق فرعون کے وقت جب حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعونیوں کے درمیان حائل تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کے سم کی خاک میں اثر حیات پیدا ہو جاتا ہے اور خوش زمین پر سبزہ اگاتا ہے، تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے ایک مٹھی بھر لی اور خاک کو اس بچڑے میں ڈال دیا اور اس میں زندگی کے اثار پیدا ہو گئے اور یہ بھاں بھاں کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اب تیرے لیے دنیا میں یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ تو پاگلوں کی طرح مارا پھرے، اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے تو اس سے بھاگتے ہوئے یہ کہے کہ دیکھنا، مجھ کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہے، اور قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لیے وعدہ الہی کی صورت میں پورا ہونے والا ہے۔ اے سامری، یہ بھی دیکھ کہ تو نے کس گوسالہ کو معبود بنایا تھا اور اس کی سماعت لگا کر بیٹھا تھا۔ ہم ابھی اس کو آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں اور اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں کہ تجھ کو اور تیرے ان بیوقوف پجاریوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت اور طاقت و قوت کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں پر عنایت و کرم تو کیا کرتا، خود اپنی ذات کو ہلاکت اور تباہی سے نہ بچا سکا۔ بدبختوں، یہ معمولی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ تمہارا معبود صرف وہی ایک اللہ ہے جس کا نہ کوئی ساجی ہے نہ شریک، اور وہ ہر شے کا عالم و دانا ہے۔ الحاصل حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان معاملات سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کیا کہ اب ان کے اس اقدام اور بے دینی کی سزا تیرے نزدیک کیا ہے؟ وہاں سے جواب ملا، جن لوگوں نے یہ شرک کیا ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری توبہ کی صرف ایک صورت مقرر کی گئی ہے، وہ یہ کہ مجرموں کو اپنی جان کو اس طرح ختم کرانا چاہیے کہ جو شخص رشتے میں جس سے زیادہ قریب ہے وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، یعنی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو اور بھائی بھائی کو۔ آخر بنی اسرائیل کو اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ تورات میں ہے کہ اس طرح 3000 بنی اسرائیل قتل ہوئے اور بعض اسلامی روایت میں اس سے بھی زیادہ تعداد مذکور ہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام درگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور عرض کیا، باری الہی اب ان پر رحم فرما اور ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا اور جو زندہ ہیں اور قصوروار ہیں ان کی بھی خطا معاف کر دی۔ تم ان کو سمجھا دو کہ آئندہ شرک کے قریب بھی نہ جائیں۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور شرک سے بچو۔ جزاک اللہ۔